الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرات گرامی، ہفتہ وار درس حدیث جاری و ساری ہے۔ آج درس حدیث میں ہمارا عنوان ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت امت پر لازم ہے۔ حضور کے حقوق کا بیان چل رہا ہے تسلسل سے کہ امت پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کیا حقوق ہیں۔ اسی ضمن میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو محبت ہے وہ امت پر لازم ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، کہ اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بچے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان والے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال کہ جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تمہاری تجارت، وہ سامان تجارت کہ جس کے ضائع ہو جانے کا تمہیں خوف لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ گھر کہ جن سے تم بہت محبت کرتے ہو، جو تمہیں بہت محبوب ہیں۔ کہا کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ عزیز ہو گئی ہیں، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، اللہ کی راہ میں کوشش کرنے سے زیادہ عزیز اگر یہ ساری چیزیں تمہیں ہو گئی ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انتظار کرو، اللہ تمہارے لیے کوئی اور حکم نازل فرما دے، یعنی پھر تباہی کا انتظار کرو۔ اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ عزیز ہو گئی ہیں، یا ساری نہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی، معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو محبت ہے وہ امت پر سب سے بڑھ کر لازم ہے۔ اور انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے، محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے طبعی محبت اور ایک ہوتی ہے عقلی محبت۔ بعض اوقات انسان اپنی طبیعت سے کسی کو محبت کرتا ہے، یعنی اس میں عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہر بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، اسی طرح والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ طبعی محبت ہوتی ہے، طبیعت کے اندر یہ محبت داخل ہوتی ہے، اس میں عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ انسان عقل کے پیمانوں پر نہیں پرکھتا کہ یہ عورت خوبصورت ہے تو اس لیے یہ میری ماں ہے، یہ آدمی جو ہے یہ بڑا مضبوط ہے، بڑا قوی ہے، بہت کماتا ہے، اس لیے میرا باپ ہے۔ نہیں، وہ محبت کرتا ہے طبیعت کے تقاضوں کی بنیاد پر، چاہے دوسری کوئی عورت کتنی زیادہ کوئی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اپنی ماں سے زیادہ اچھی کوئی عورت نہیں لگے گی۔ دوسرا بچہ چاہے گورا خوبصورت کیوں نہ ہو، اپنا بچہ چاہے کالا کیوں نہ ہو، اپنا بچہ سب سے پیارا لگے گا۔ تو یہ طبیعت کی محبت ہوتی ہے، طبعی محبت ہے۔ اسی طرح ایک محبت ہوتی ہے محبت عقلی، وہ انسان کرتا ہے عقل کے پیمانے پر پرکھ کر اور عقل کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ کسی کے حسن سے محبت ہوتی ہے، کسی کے زلفوں سے محبت ہوتی ہے، کوئی کسی کی آنکھوں کا اسیر ہو جاتا ہے، کوئی کسی کے لباس پر فدا ہو جاتا ہے، کوئی کسی کے جناب رہن سہن پر، کوئی کسی کی مال و دولت پر اپنی جان نثار کرتا ہے۔ یہ ساری محبتیں عقلی محبتیں ہوتی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جو محبت مطلوب ہے وہ دونوں طرح کی محبتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مطلوب ہے، طبعی محبت بھی اور عقلی محبت بھی۔ طبیعتاً حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سب سے زیادہ محبت، والدین سے بھی بڑھ کر محبت، بچوں سے بھی بڑھ کر محبت حضور سے چاہیے۔ اس آیت کریمہ کے اندر دونوں پیمانے قرآن کریم نے بہت زبردست طریقے سے بیان فرمایا۔
یہ آیت جو ہے وہ ایسی حیرت انگیز ہے کہ اگر میں اس آیت کی تفسیر یا اس کی تشریح اگر آپ کے سامنے اس کے معنی بیان کرنا شروع کر دوں تو حیران ہو جائیں گے۔ اس کے اندر عقلی محبتیں بھی قرآن کریم نے رکھ دی ہیں اور طبعی محبتیں بھی رکھ دی ہیں۔ باپ دادا کا ذکر کیا، بچوں کا ذکر کیا، بھائیوں کا ذکر کیا، خاندان والوں کا ذکر کیا اور ازواج کا ذکر کیا، یہ ہوئی طبعی محبتیں۔ اس کے بعد اب عقلی محبتیں قرآن نے شروع کی۔ اسی طریقے سے اس آیت کے اندر جتنی چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے ان سب کا احاطہ اس آیت کریمہ نے کر لیا۔ اچھا، اسی طریقے سے شہری زندگی جو لوگ گزارتے ہیں ان کی محبتیں بھی اس آیت نے ذکر کر دی۔ جو لوگ دیہات کی دیہی زندگی گزارتے ہیں ان کی محبتیں بھی ذکر کر دی۔ وہ تجارت تخشون کسادہ، مال تجارت جس کے ضائع ہو جانے کا تمہیں دھڑکا لگا رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مساکن ترضونها۔ تو قرآن کریم نے ہر طرح کی محبتیں اس کے اندر ذکر کی اور پھر فرمایا کہ ہر طرح کی محبت سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام سے طبعی محبتیں، عقلی محبتیں جتنی انسان کرتا ہے ان ساری محبتوں سے بڑھ کر حضور سے محبت چاہیے۔ یعنی طبیعتاً بھی انسان بھائی ماں سے کیوں محبت کرتا ہے؟ ماں سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس نے جنم دیا ہے، ماں سے اس لیے محبت کرتا ہے اس نے پالا پوسا ہے، اس نے تربیت کی ہے۔ تو حضور علیہ السلام تو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اگر حضور کی ذات گرامی نہ ہوتی تو اس کی ماں بھی نہ ہوتی، اگر حضور کی ذات گرامی نہ ہوتی تو اس کا باپ بھی نہ ہوتا۔ تو اگر باپ سے اس لیے محبت کر رہا ہے، ماں سے اس لیے محبت کر رہا ہے کہ وہ اس کی پیدائش کی وجہ ہے، وہ اس کی پیدائش کا سبب ہے، تو پھر تو اس سے بڑا سبب حضور کی ذات ہے جو اس کے والدین کی بھی پیدائش کا سبب ہے۔ تو طبعی محبت بھی حضور علیہ السلام سے سب سے زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے انسان عقلی محبتیں جس سے کرتا ہے، کسی کے حسن کی وجہ سے محبت کرتا ہے، تو پھر وہ حسن کے جس کو حسن یوسف بھی تکتا ہو، حسن یوسف بھی جس کو تکتا ہو، جس کے جلووں کا نظارہ کرنے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہو، اس حسن سے بڑھ کر کون اسیر ہوگا؟ کوئی کسی کی زلفوں کا اسیر ہوتا ہو تو حضور علیہ السلام سے پیاری زلفیں کس کی ہوں گی؟ حضور سے پیاری آنکھیں کس کی ہوں گی؟ حضور سے پیارے لب کس کے ہیں؟ حضور سے اچھی داڑھی کس کی ہے؟ حضور سے اچھا لباس کس کا ہے؟ حضور سے اچھے اخلاق کس کے ہیں؟ کوئی کسی کے اخلاق سے متاثر ہوتا ہے، کسی کی گفتگو سے متاثر ہوتا ہے، حضور سے اچھی گفتگو تو کسی کی ہے ہی نہیں۔ تو چاہے طبیعت کے پیمانوں پر دیکھیں یا چاہے عقل کے پیمانوں پر دیکھیں، حضور علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ اس سے زیادہ محبت کا حقدار کوئی اور اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ لہٰذا طبیعت کے سارے پیمانوں سے بڑھ کر، عقل کے سارے پیمانوں سے بڑھ کر حضور علیہ السلام سے محبت مطلوب ہے۔ اور دین، چونکہ دین جو ہے نا، دین اسلام دین فطرت ہے، وہ غیر فطری چیز کی طرف کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو نہیں لے کر جاتا۔ یہ فطری چیز ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جو پیدا کرتا ہے، جو پیدائش کا سبب ہوتا ہے، جو پالتا پوستا ہے، انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ جس کے احسانات ہوتے ہیں، کوئی کسی کو قرض دے دے تو وہ اس کے احسان کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام تو وہ ہیں، آپ نے فرمایا کہ تم جہنم کے کنارے پر تھے، میں نے تمہیں بچا لیا۔ کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہو، اس کو آپ بچا لیں، ساری زندگی کے لیے وہ آپ کے قدموں میں بیٹھ جائے۔ کوئی آگ میں جل رہا ہو، اس کو نکال لیں، اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروائیں، پھر دوبارہ ایک نئی زندگی میں آ جائے، وہ ساری زندگی کے لیے جناب احسان مند رہے گا۔ تو حضور نے تو جہنم کی آگ سے میں بچا لیا، حضور نے کلمہ عطا کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ عقل کے بھی سارے پیمانوں پر اور فطرت کے سارے تقاضوں کے مطابق سب سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کی محبت۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں حدیث شریف، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ
تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کو، اس کی جان، اس کی اولاد، اس کے والدین سب سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جائے۔ اسی طرح یہ حدیث سنیں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا، ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس اس کو نصیب ہوگی جس کے اندر یہ 3 باتیں ہوں۔ 3 باتیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب اس کے نزدیک کوئی نہ ہو۔ دوسری بات فرمایا کہ جس سے وہ محبت کرے اللہ ہی کے لیے کرے، جس سے محبت کرے اللہ کے لیے کرے۔ اللہ کے لیے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ اس سے محبت کرنا اللہ کی رضا کا باعث ہوگا، اس سے محبت کرنا مجھے اللہ کے قریب کر دے گا، اس کی محبت مجھے روز محشر کام آئے گی۔ کوئی کسی سے اس لیے محبت کرے، صرف اس لیے نہیں کہ میں اس کے ساتھ رہوں گا تو یہ مجھے جناب پارٹیز دے گا، مجھے گھمائے گا پھرائے گا گاڑی میں، اس لیے نہیں۔ نمبر 3 فرمایا کہ کفر پر لوٹ جانے کو وہ ایسے برا جانے کہ جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ کفر کی طرف بالکل توجہ ہی نہ جائے، ایسے کہ جیسے کوئی کسی کو آگ میں ڈال دے، اتنا برا جانے۔ اچھا، اسی طرح کی جو پہلے حدیث گزری تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ بھی امام بخاری نے ذکر کی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اپنی جان کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتا ہوں تو وہ آپ سے کرتا ہوں، یعنی اپنی جان کے بعد، پہلے اپنی جان سے پھر اس کے بعد سب سے زیادہ آپ سے۔ اچھا، ہم تو جناب یہ چونکہ صحابہ ہیں اور جو ہوتا ہے وہ کہہ بھی دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تعلیم امت بھی ہے اس کے اندر، اور دوسرا یہ کہ جو ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ ہم تو اپنے باس کے پاس بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ سے تو اچھا کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، ہم تو ہر جگہ جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ یا رسول اللہ، میرے نزدیک، میرے دل میں سب سے زیادہ محبت میری اپنی جان کی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو اس پر حضور نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتے جب تک میں تمہیں تمہاری جان، تمہاری اولاد، تمہارے والدین اور سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، بس اب سے آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، یعنی مومن کامل ہو حضور کی اس حدیث کے مطابق آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اچھا، جان سے عزیز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو انسان یہ طے کرے کہ انسان کو اپنی جان کتنی عزیز ہے۔ انسان کو پہلے تو یہ طے کرے نا کہ اپنی جان کتنی عزیز ہے، پھر سمجھ میں آئے گا کہ جان سے بڑھ کر عزیز جاننا کیا ہوتا ہے۔ جان جو ہے نا انسان کی، وہ انسان سے اتنی قریب ہے کہ اگر جان اس جسم سے نکل جائے، وہی جسم اور جان کا جو تعلق ہے وہ ایسا ہے کہ جان اگر جسم سے نکل جائے تو جسم کیا ہو جائے گا؟ بیکار ہو جائے گا۔ کہتے ہیں نا بے جان ہو گیا۔ بے جان ہونے کا مطلب یہ بیکار ہو گیا۔ جسم سے اگر جان نکل جائے تو جسم بے جان ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ اچھا، جان ہے کتنی قریب جسم کے ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتا، ہم تو طے نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ یہ جان جسم سے جدا نہیں ہو سکتی۔ یہ جان جسم سے جدا نہیں ہو سکتی، جیسے یہ جدا ہوگی جسم ختم ہو جائے گا۔ جان اتنی قریب ہے، لہٰذا وہ اسے اتنا ہی عزیز بھی جانتا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ یہ نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے قریب ہے۔ سمجھیں قرآن،
قرآن کہتا ہے کہ یہ نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے قریب ہے. تو جان کتنی قریب ہے؟ اتنی قریب ہے کہ اگر وہ الگ ہو جائے تو ہم ختم ہو جائیں. جان اتنی قریب ہے، اور حضور جان سے بھی زیادہ قریب ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جان چاہے چلی جائے لیکن حضور کی محبت نہ جائے. جان چلی جائے، حضور کی محبت نہ جائے، وہ اس سے بھی زیادہ عزیز ہے. تو حضور کی محبت جو ہے وہ جان کی بھی جان ہوئی. حضور کی محبت جان کی بھی جان ہوئی. اسی لیے کہا تھا کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ امام احمد رضا خان فاضل بری. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو حضور کی محبت ایمان کی جان ہے، حضور کی محبت جان کی بھی جان ہے، اور حضور کی محبت مدار ایمان ہے. یعنی ایمان جس کے گرد گھومتا ہو نا، کسی چیز کو گھومنے کے لیے مدار چاہیے ہوتا ہے جس کے گرد وہ گھومتی ہے. تو حضور علیہ السلام کی جو محبت ہے وہ مدار ایمان ہے، ایمان کا مدار ہے. حضور کی محبت ہے، اس کے گرد ایمان گھومتا ہے. اگر محبت ہی نہ ہو تو ایمان ختم ہو. حضور کی محبت اگر دل سے گئی تو ایمان گیا. اس لیے اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تر جاننا ہے. اب یہ حدیث شریف دیکھیں، اللہ اکبر. حضرت سہل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت اور حکومت، ولایت کا مطلب ہے محبت، یہاں پر ولایت کا مطلب محبت ہے، مودت، محبت. جو شخص حضور علیہ السلام کی ولایت یعنی محبت اور حکومت، حکومت کا مطلب حضور کا حکم ماننا اور حضور علیہ السلام کو حاکم تسلیم کرنا. یہ حضرت سہل کا قول بھی جو ہے وہ امام بخاری نے ذکر کیا ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے. کہتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت اور حکومت تمام حالات میں لازم نہیں کرتا اور اپنی جان کو اپنی ہی ملک جانتا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں اپنی جان کو اپنی ہی ملک جانتا ہے، تو پھر وہ حضور علیہ السلام کی سنت کی جو حلاوت ہے اس کو نہیں چکے گا. حضور کی سنت کی مٹھاس اس کو نہیں مل سکے گی. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. وہی حدیث شریف جو ابھی ہم نے ذکر کی کہ جب تک میں تمہیں تمہاری جان، تمہاری اولاد، تمہارے والدین اور سب سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. تو اس حدیث شریف کے مطابق آپ نے یہ فرمایا کہ اپنی جان کو اپنی ملک بھی نہ سمجھو، اس کو حضور کی ملک سمجھو، اس کو حضور کی ملک سمجھو. یعنی حضور کی ملک سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور نے کہہ دیا ہے وہی آپ کریں گے. آپ اپنی جان کے مالک نہیں ہیں، بلکہ آپ کی جان کے مالک حضور ہیں. حضور نے جو کہا ہے وہ آپ اپلائی کریں گے اپنی جان کے اوپر. آپ اپنی عقل سے کچھ نہیں کریں گے تو پھر بھائی ایک غلام کی کیا جان ہوتی ہے اور کیا طاقت ہوتی ہے. غلام تو اپنا سودا کر چکا ہوتا ہے نا اپنے آقا کے دربار میں. تو ہم تو سب غلام ہیں، ہم غلاموں نے اپنا سودا کر دیا ہے. ایمان لاتے ہی ہم نے سودا کر دیا ہے اپنے آقا کے دربار میں. اور جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے آقا کے حکم کا پابند ہوتا ہے. آقا کہتا ہے یہ کام کر لو، غلام فوراً چلا جاتا ہے. آقا کہتا ہے کہ ابھی کھانا نہیں کھاؤ، بعد میں کھانا، غلام رک جاتا ہے، بھوکا بھی رہ لیتا ہے. غلام وہ سب کچھ کرتا ہے جو اس کا آقا کہتا ہے. اور غلام کی جو جان ہوتی ہے وہ آقا کے ہاتھ میں ہوتی ہے. آقا جب چاہے اسے آزاد کرے، جب تک چاہے غلام بنا کے رکھے، اس کی جان اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اس کے پیسے بھی سارے وہ لے لیتا ہے. جو ایک کنونشنل اور ایک ٹریڈیشنل جو ایک کانسیپٹ ہے غلامی کا اور آقائی کا. تو حضور علیہ السلام سے
ہمیں ایسی نسبت چاہیے کہ اپنی جانیں ہم حضور کی ملک جانیں اور اپنی جانوں پر ولایت، محبت، مودت، حکومت وہ ساری حضور علیہ السلام کی جانیں. اپنا ہمارا کچھ نہ ہو بلکہ سب کچھ حضور علیہ السلام کا. آخری حدیث شریف سماعت فرما لیں. حضور علیہ السلام کی جو محبت ہے، اب آپ اس کا اجر دیکھیں، اب آپ اس کا نتیجہ دیکھیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، امام ترمذی نے اس کو روایت کی ہے سنن ترمذی کے اندر. کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے اس کی کیا تیاری کی ہے یہ بتاؤ. ٹھیک ہے، یعنی یہ سوال کر کے تمہیں کیا ملے گا، اور اگر میں اس کا جواب دے بھی دوں، اگر میں یہ بتا بھی دوں کہ قیامت کب آئے گی. اچھا، اس حدیث کی بنیاد پر اگر کوئی یہ سمجھے، بعض لوگوں نے اس سے نتیجہ نکالا بھی کہ حضور علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا معاذ اللہ کہ قیامت کب آئے گی، ورنہ اگر علم ہوتا تو حضور ان کو جو ہے وہ اس بات کا جواب دے دیتے. بات یہ ہے کہ جو استاد ہوتا ہے نا، وہ اپنے شاگردوں سے سوالات کرتا ہے، پوچھتا ہے نا کہ بھائی کچھ پڑھایا تھا تو کل آ کے اس کے بارے میں پوچھتا ہے، اچھا یہ بتاؤ یہ کیا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ استاد کو نہیں پتا تھا، استاد کو پتا تھا، اس کو سکھانے کے لیے پوچھ رہا تھا. تو ہر مرتبہ سوال کا مقصد علم حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات سامنے والے کو کچھ یاد دلانا ہوتا ہے، یا سامنے والے کے علم کو جانچنا مقصود ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بھی بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں. اگر ایسا ہی ہوتا کہ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ قیامت کے واقع ہونے کا علم نہیں ہے، تو پھر قیامت کی نشانیاں کس نے بتائی ہیں؟ یہ کس نے بتایا ہے کہ قیامت جمعے کے دن واقع ہوگی؟ یہ کس نے بتایا کہ 10 محرم کو ہوگی؟ یہ ساری چیزیں کس نے بتائی ہیں؟ قیامت کی نشانیاں کس نے بتائی؟ حضور نے تو بتائی ہیں. تو علم تھا تبھی تو بتائی ہیں. جس شخص کو کسی چیز کی نشانیاں پتہ ہوتی ہیں تو ظاہر اس چیز کے بارے میں بھی پتہ ہے. نشانیاں اور کیا ہوتی ہیں؟ نشانیاں یہی تو ہوتی ہیں. دن بھی بتا دیا، وقت بھی بتا دیا، تاریخ بھی بتا دی، اور کیا چاہیے؟ سب کچھ تو بتا دیا. دوسری حدیث شریف میں قیامت کے بارے میں سب کچھ بتایا ہوا ہے. یہاں پر مقصد یہ تھا متوجہ ہونا. اسی لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ انسان وہ سوال کرے کہ جس کا جواب لینے کے بعد اس کو کچھ حاصل ہو. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر یہ پوچھیں کہ بھئی یہ جو دری ہے اس کے اوپر یہ جو کلر ہوا ہے یہ جناب یہ کیسے ہوا؟ انسان جو ہے اپنے کام کی بات کرے، بھئی یہ آپ کو چاہیے؟ جی چاہیے. دکان پہ جائے تو دکان پہ جا کے اس سے یہ بولے گا نا کہ ہاں بھئی یہ مجھے چاہیے، کتنے کی ہے؟ یا کسی سے دکان کا پتہ پوچھے گا تو پتہ پوچھ لے بھئی کہاں سے ملتی ہے، پیسے پوچھ لے کتنے کی ملتی ہے. اپنے مقصد کی بات کرے، اپنے کام کی بات کرے. وہ چیزیں کہ جس کو جان کر اسے کچھ حاصل حصول ہی نہیں ہے اور کچھ نہیں ملنے والا اس کو، ان چیزوں سے بچے. تو جب انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دینے کی بجائے، سوال کا جواب دینے کی بجائے ان کو متوجہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ سوال تم پوچھ رہے ہو، اگر پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے آنے سے پہلے میں تیاری کر لوں تو پھر سمجھو کہ قیامت بہت قریب ہے، یہ بتاؤ تو ہم نے تیاری کیا کی؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس کوئی بہت زیادہ نمازیں تو نہیں ہیں، میرے پاس کوئی بہت زیادہ روزے بھی نہیں ہیں، بس کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں. اللہ اور اس کے رسول سے محبت بہت کرتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، کہ جو شخص دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. اب سارے غم ہلکے ہو گئے.
بھائی قیامت کی فکر، دیکھیں سوال کیا تھا قیامت کب آئے گی، اور بات ختم کہاں ہو رہی ہے کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا، اور وہ بھی مطمئن ہوگا اس جواب سے۔ انہوں نے دوبارہ تو نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے تو آپ سے سوال یہ کیا تھا، آپ نے جواب کیا دے دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ پوچھنا چاہ رہے تھے وہ ان کو مل گیا، بلکہ اس سے بڑھ کر مل گیا۔ اگر اللہ کے رسول یہ ارشاد فرما دیں کہ قیامت میں تم میرے ساتھ ہوگے، تو پھر کسی کو کیا فکر ہے قیامت کبھی بھی ہے؟ پھر کیا فکر ہے قیامت کبھی بھی ہے؟ تو جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ روز محشر میرے ساتھ ہی ہوگا۔ اچھا، اسی مفہوم کی ایک اور حدیث مختصر سی امام ترمذی نے اس کو ذکر کیا ہے، بس وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں پھر اس کے بعد۔ اچھا، یہ بھی اسی مفہوم کی حدیث ہے۔ یہ روایت ہے حضرت صفوان بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی، یعنی میں آپ کی طرف گیا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا دست مبارک دیجئے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ اللہ کے رسول نے اپنا دست مبارک دے دیا۔ وہ جب بیعت کرنے لگے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر، تب انہوں نے ایک بات کہی۔ انہوں نے بیعت کرتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اے اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو ان کو بھی اللہ کے رسول نے یہی فرمایا، المرء مع من احب، دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو بس پھر ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہیں، ہماری وابستگی کس کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یقیناً ہر مومن، ہر مسلمان محبت کرتا ہے۔ کون حضور سے محبت نہیں کرتا؟ ہر مسلمان محبت کرتا ہے، لیکن اس محبت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اس محبت کو جگانے کی ضرورت ہے۔ اور جو دیگر محبتیں دنیا کی ہمارے دلوں پر غالب آتی جا رہی ہیں اور آ جاتی ہیں، ان کو ہمیں چھانٹ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو غالب کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں نمازوں میں آسانی ہو، ہم درود پاک کا جو وظیفہ ہے اس کو کرنے کے پابند ہو جائیں، وغیرہ وغیرہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کے پابند ہو جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری جو احادیث بیان کی جا رہی ہیں ان کو سننے کا ذوق شوق ہو، اور ان کو سن کر جو دل کے اندر ایک حلاوت ہے وہ حلاوت محسوس ہو، وہ ایمان کی حلاوت ہے۔ اور جب یہ سنیں گے انشاءاللہ تو دلوں پر جو ہمارے زنگ چڑھے ہوئے ہیں وہ زنگ بھی انشاءاللہ اس حدیث شریف کی برکت سے دور ہوں گے۔ مولا تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ